اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ میری طرف ہو، فی الحال کتاب کو نہ کھولیں۔ ہماری گفتگو نواہی کے بارے میں تھی۔ اگر آج کھینچ کر پڑھیں تو نواہی کی بحث ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو پریشانی ہو تو پھر ختم نہ کریں، اب وہ آپ پر ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں ختم کر لیں تو بہتر ہے، مشاہد کیا کریں، ختم کریں تو بہتر ہے۔ پھر بھی دیکھتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں۔ نواہی کے بحث میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 فصلیں ہیں۔ فصل اول پڑھ چکے، فصل ثانی بھی پڑھ چکے۔ اب یہ مباحثے میں آپ کو دیکھنا ہے کہ فصل اول کس چیز کے بارے میں تھی، فصل ثانی کس چیز کے بارے میں تھی۔ آج جو فصل ثالث ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اگر کسی عبادت کے بارے میں نہیں آ جائے، کیا کسی عبادت کے بارے میں، عبادت کے خصوصیات کے بارے میں نہیں، خود عبادت کے بارے میں نہیں آ جائے تو کیا وہ نہیں اس عبادت کے فساد پہ دلالت کرتی ہے یا فساد پہ دلالت نہیں کرتی؟ فرماتے ہیں کہ علم اصول کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یعنی یہ معمولی مسئلہ نہ سمجھیں بلکہ بہت سارے مسائل کی استنباط متوقف ہے اس مسئلے کے حل کرنے پر۔ اگر یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ فقہی مسائل کی بھی استنباط کر سکتے ہیں، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ استنباط نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو اب یہ جو ہم کہتے ہیں نہیں اگر تعلق رکھے عبادات سے، ہم نے یہ کہا نا نہیں کبھی کبھی معاملات سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ مثلا آپ شراب بیچنا چاہتے ہیں، آپ کو کہا گیا لا تبع شراب، تم شراب نہیں بیچو۔ اب اگر میں نے بیچ دیا تو نہیں کی وجہ سے یہ میرا معاملہ باطل ہے یا باطل نہیں، یہ دوسرا حصہ ہے، آج پڑھیں یا کل پڑھیں۔ لیکن آج کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر نہیں کا تعلق کس کے ساتھ ہو، عبادت کے ساتھ ہو۔ مثال لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب ایک بندہ نشے میں ہے، ٹھیک ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، کیا اس کی نماز صحیح ہے یا اس کی نماز غلط ہے؟ کہتے ہیں پہلے تو ہمیں آپ صحیح کی معنی اور مطلب سنائیں کہ صحیح عبادت کسے کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ خود عبادت کا ہمیں مطلب سمجھائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں، پھر ہم آگے چل کے بحث کریں گے کہ آیا یہ فساد پہ دلالت کرتی ہے یا فساد پہ دلالت نہیں کرتی۔ بھائی ہر وہ کام جس کے انجام دینے کے لیے قصد قربت شرط ہے وہ عبادت ہے۔ کیا؟ ہر وہ کام جس کے انجام دینے میں قصد قربت شرط ہے تو وہ عبادت ہے۔ مثلا آپ نماز اگر بغیر قصد قربت پڑھیں نماز ہوگی؟ وضو بغیر قصد قربت کریں وضو ہوگا؟ غسل بغیر قصد قربت کریں ہوگا؟ روزہ بغیر قصد قربت کریں ہوگا؟ ٹھیک ہے، حج بغیر قصد قربت کریں ہوگا؟ نہیں۔ ہاں، تو اب عبادت یہ ہے۔ اچھا، عبادت کے مقابلے میں اور بھی واجب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو توسلی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ توسلی۔ واجب توسلی وہ واجب ہوتا ہے جس کو انجام دینے کے لیے قصد قربت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا یہ کہا گیا کہ آپ مسجد کو پاک کرو، ٹھیک، آپ نے وہاں مٹکا پانی کا بھرا مسجد کو پاک کرنے کے لیے، لیکن آپ کا پاؤں پھسل گیا اور مٹکے کا پانی وہاں گر گیا، ٹھیک، فرض کریں پھر دوسرا مٹکا بھی گر گیا کیونکہ قلیل پانی ہے، اور کوئی بندہ شرط سمجھتا ہے کہ قلیل پانی کے ساتھ 3 مرتبہ وہ چیز پاک ہوتی ہے، تیسرا مٹکا بھی گر گیا، آپ نے پاک کرنے کی نیت بھی نہیں کی، قصد قربت بھی نہیں کیا، لیکن اس نجس جگہ کو 3 مرتبہ مٹکے کا پانی لگ گیا، وہ پاک ہوگی یا نہیں؟ پاک ہو جائے گی۔ آپ کا گلاس نجس ہو گیا، ٹھیک،
ہوا کے ساتھ گلاس اڑ کر جا کے حوض میں گرا، آپ نے بھی حوض میں اس کو نہیں پھینکا، ہوا کے ذریعے یہ اڑ کر وہاں جا کے گرا۔ اب جب گلاس آپ پانی سے نکالیں گے پاک ہوگا یا نجس ہوگا؟ پانی کثیر ہے، پاک ہو جائے گا۔ بس یہ جو ہم کریں عبادات، یعنی وہ کام جس میں قصد قربت شرط ہو، اگر اس کے ساتھ نہیں کا تعلق ہو جائے تو وہ نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں۔ پھر دوسری بات کہ بھائی صحت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صحت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کام انجام دیا ہے وہ مامور بہ کے مطابق ہے، یعنی جیسا مجھے آرڈر کیا گیا تھا جس کام کا، اور یہ میرا عمل بالکل برابر ہے، ٹھیک ہے؟ یا صحت کا یہ مطلب ہے، یا صحت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نے جس کام کو انجام دیا ہے، انجام دینے کے بعد وقت کے اندر اس کو ڈبل انجام دینے کی ضرورت نہیں، اور وقت گزارنے کے بعد اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ ہے تو پھر اس کو ہم صحیح سمجھیں گے، لیکن اگر وہ کام انجام دینے کے بعد پھر ہمیں امام کہتے ہیں نہیں ڈبل انجام دو، تو پھر ہم پہلے کام کو کیا سمجھیں گے؟ باطل سمجھیں گے۔ یا ہم امام کے پاس تو ایک ہفتے کے بعد گئے، امام علیہ السلام نے فرمایا جو 2 دن پہلے تم نے نماز پڑھی تو اس کو دوبارہ پڑھو، قضا کر کے پڑھو، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ میرا کام صحیح نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ غلط تھا، باطل تھا۔ بس صحیح کے مطلب کے لیے آپ 2 الفاظ کہہ سکتے ہیں، یا مطابقت المعتی بہ للمامور بہ، معتی بہ یعنی جس کو انجام دیا گیا ہے، جس کام کو انجام دیا گیا وہ برابر ہے، مطابق ہے کس کے؟ جس کا آرڈر ہوا تھا۔ یا آپ یہ کہیں صحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے بعد نہ اعادہ کی ضرورت پڑے نہ قضا کی ضرورت ہو۔ بات واضح ہوگی؟ پھر کہتے ہیں کہ نہیں کی 2-4 قسمیں ہیں، نہیں تحریمی ہے، تنزیہی ہے، ارشادی ہے، تحریمی ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی یہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں دیکھیں ایک ایسی نہیں ہوتی ہے جو بالکل حرام پہ دلالت کرتی ہے، مثلا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، یا لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو، تو یہ تو نہیں حرمت پہ دلالت کرتی ہے۔ کچھ نہیں ایسی ہوتی ہیں جو حرمت پہ دلالت نہیں کرتی ہیں، صرف آپ کو منزہ کرنا چاہتی ہیں، صاف ستھرا رکھنا چاہتی ہیں۔ لا صلاۃ لمن جار المسجد الا فی المسجد، نماز اس بندے کی نہیں ہوگی جو مسجد کا پڑوسی ہے مگر مسجد میں، یعنی مسجد کو چھوڑ کر اگر اپنے گھر میں پڑھے، اپنے بیٹھک میں پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ لا کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثواب کا جو ہے کیا ہے کچھ کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اس کی وہ نماز کامل نہیں ہے، لیکن اصل نماز کی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے لا صلاۃ میں تو نہیں، بھائی یہاں نہیں نفی دونوں کو بحث شامل ہے۔ کہتے یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں نا یہ دونوں کو شامل ہے، نہیں کو بھی نفی کو بھی، اور نہیں کے پھر جتنے اقسام ہیں ان سب کو شامل ہے۔ تو اب کیا؟ اب نتیجہ ہم یہ نکالیں گے کہ بھائی وہ عبادات جن کے بارے میں نہیں آئی ہے، نہیں ان کے فساد پر دلالت کرتی ہے، مگر یہ کہ کوئی قرینہ آئے جو کہے کہ یہاں فساد پہ دلالت نہیں کرتی۔ مثلا یہ حدیث میں آ جائے، یہاں پر تو دع الصلاۃ ایام اقرائک، بیٹا دئی کون سا فعل ہے؟ جی پہلے ماضی کے آخر میں فتح ہوتا ہے یا آخر میں ساکن ہوتی ہے؟ احسنتم، دعا دعو دئی، دع یعنی چھوڑ دو، دع کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دو۔ اب دئی یہ خطاب عورت کے ساتھ ہے، اے عورت تو چھوڑ دے اپنی نماز حیض کے دنوں میں، تو یہ بظاہر تو امر ہے، نہیں ہے، لیکن اس کی آپ نہیں بنائے خود، یعنی تم نماز نہیں پڑھو حیض کے دنوں میں۔ اب اگر وہ حیض کے دنوں میں نماز پڑھے گی تو وہ کس پہ دلالت کرے گا کہ اس کی نماز باطل ہے۔ بات واضح ہوگی؟ باقی معاملات کی بات ہے اس کو آج نہیں پڑھتے ہیں، اس کو بعد میں پڑھیں گے۔
الفصل الثالث، تیسری فصل، فی اقتضاء النہی للفساد، نہیں تقاضا کرتی ہے کس کا؟ فساد کا۔ هذه المسألة، یہ جو مسئلہ آپ پڑھ رہے ہیں، من المسائل المہمۃ، مہم مسائل میں سے ہے، فی علم الاصول، علم اصول، یہ ریاضی کا مسئلہ نہیں ہے، انگلش کا مسئلہ نہیں ہے، علم اصول کا مسئلہ ہے۔ التی، ٹھیک ہے، ایسا مسئلہ ہے، یترتب علیہا، جس پر کھڑا ہوا ہے، استنباط مسائل، مسائل کی استنباط کرنا، فقہیت کثیرت، بہت سارے فقہی مسئلے اس مسئلے پر متوقف ہیں۔ وَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْن، اور اس فصل ثالث کی بحث یا نہیں کہ اقتضا والی بحث دو مقاموں میں ہم یہ کیا ہے پیش کریں گے۔ المقام الاول فی العبادات، پہلا مقام مشاہد کس کے بارے میں ہے؟ عبادات کے بارے میں ہے۔ وقبل البحث فیہا، عبادات کے بحث سے پہلے، نذکر امورا، ہم چند امور ذکر کرتے ہیں۔ الاول، المقصود من العبادت، عبادت سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ فی عنوان البحث، وہ عبادت جو آپ نے بحث کے ہیڈنگ میں دی ہے، ٹھیک ہے، ما، وہ چیز ہے، لا یسقط امرها، جس، ما سے مراد عبادت، عبادت ایک ایسی چیز ہے جس کا امر ساقط نہیں ہوگا علی فرض تعلق ہی، اگر ہم فرض کریں کہ امر تعلق رکھ چکا ہے بہا، اس عبادت کے ساتھ، الا اذا اتی بہا علی وجہ القربی، مگر اس وقت امر ساقط ہوگا جب انجام دیا جائے اس عبادت کو قصد قربت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بھائی، پہلے انہوں نے کہا لا یسکو، تو پھر الا، لا اور الا اس بات میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اس کا امر ساقط ہوگا جب ہم اس کو قصد قربت کے ساتھ کیا کریں گے؟ انجام دیں گے۔ فخرجت توسلیات، تو نتیجے میں یہ عبادت کی بحث توسلیات کیا ہو گئی؟ خارج ہو گئی۔ ٹھیک، من التعریف، تعریف عبادت سے، عبادت وہ ہے جس میں قصد قربت ہوتی ہے، اور توسلی وہ ہوتے ہے جس میں قصد قربت نہیں ہوتی۔ لأنہا امور، لأنہا کی بیٹا ضمیر جائے گی توسلیات کی طرف، اس لیے کہ توسلیات ایسے امر ہیں، ایسے کام ہیں، یس کو تو امرها، جن کا امر جو خدا کی طرف سے یا شریعت کی طرف سے آیا ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهَا كَذَلِكَ، اگرچہ آپ ان توسلیات کو انجام نہ دے کذالک، قصد قربت کے ساتھ۔ یاتے کا فاعل کون ہے؟ مکلف، بہا کی ضمیر جائے گی توسلیات کی طرف، کذالک کا اشارہ جائے گا قصد قربت کی طرف۔ الثانی، جناب دوسرا امر، انہوں نے کہا نا کہ ہم کچھ امور کو بیان کریں گے۔ دوسرا امر، ان المراد من الصحت فی العبادات، بھائی عبادات میں صحت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا کون المعتی بہ مطابقا للمامور بہ، وہ یہ ہے کہ معتی بہ مطابق ہوتا ہے کس کے؟ مامور بہ کے۔ ٹھیک ہے، یا یہ مطلب لیں یا یوں کہیں سقوط الاعادت والقضاء، بھائی عبادت صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈبل انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈبل کا ترجمہ میں نے کہاں سے نکالا نسیم؟ شاباش۔ والقضاء، قضا بھی اعادہ پہ عطف ہے، یعنی وہ سقوط القضاء یا قضا ساقط ہو جائے۔ کما عرفت، کہتے ہیں جیسے آپ نے یہ صحت کی معنی پہچانی، کہاں پر بھائی میرے؟ جہاں پر صحیح اور عام کی بحث ہم نے کی تھی۔ الثالثو، تیسرا امر، ان النہی، بتحقیق نہیں، ینقسم، تقسیم ہوتی ہے تحریمی کی طرف اور تنزیہی کی طرف، نفسی کی طرف اور غیری کی طرف۔ بیٹا نفسی کا مطلب یہ ہے خود وہ کام ایسا ہے جس کے بارے میں نہیں آئی ہے، غیری کا مطلب یہ ہے کہ اس کام سے نہیں تو آئی ہے لیکن اپنی ذاتی وجہ سے نہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ ویلا مولوی و ارشادی، مولوی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی شریعت کا محض نہیں ہے، ارشادی کا مطلب ہے کہ عقل بھی ہمیں روک رہا تھا، پھر شریعت نے بھی اس کی تاکید میں نہیں کر دی۔ وظاہر دخول الجمیع تحت عنوان البحث، کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ یہ تمام نہیں کے اقسام داخل ہیں ہمارے بحث میں۔ اذا عرفت ذالک، جب آپ یہ تین امور پہچان چکے، فلندخل فی صلب الموضوع،
پھر ضروری ہے کہ ہم داخل ہو جائیں اصل موضوع میں. فنقول تو پھر ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا تعلق نہی بنفس العبادت، جب نہیں کا تعلق خود عبادت سے ہو، فلا شک، تو کوئی شک نہیں ہے فی اقتضاء نہیں للفساد، وہ نہیں تقاضا کرتی ہے کس بات کی؟ فساد کی. کما فی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے نبی کریم کا قول ہے، دع الصلاۃ، اے عورت تم نماز کو چھوڑ دو، ایام اقرائک، حیض والے دنوں میں. بیٹا آپ یہ پوچھ سکتے ہیں مشاہد، اس میں یہاں نہیں تو ہے ہی نہیں. بھائی ہم کہیں گے دئی وہی نہیں کی معنی میں، دئی یعنی تم نماز چھوڑو، یعنی تم نماز نہ پڑھو. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لأن صحت عبارت، بھائی صحت کا مطلب یہ ہے کہ ان مطابقت المعطی بہ، جس کام کو انجام دیا گیا ہے وہ مطابق مامور بہ کے، وہ ما تعلق نہیں بنفس العبادت ہے. اور جب مشاہد نہیں کا تعلق خود عبادت کے ساتھ ہو جائے تو لا یتعلق بہ الامر، تو اس عبادت کے ساتھ پھر امر تعلق نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ لاستلزام ہی، استلزام ہی کی ضمیر جائے گی تعلق امر کی طرف. اگر امر کا تعلق ہو تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ اجتماع الامر و نہیں، بھائی امر اور نہیں جمع ہو جائے پھر متعلق واحد، ایک ہی چیز میں. جبکہ پچھلے بحث میں ہم پڑھ کر آئے بھائی، ٹھیک ہے، صلی اور لا تک سب دونوں کا عنوان الگ الگ تھا. یہاں تو یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھو، حیض کے دنوں میں نماز پڑھو. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. فلا یصدق، تو نتیجے میں یہ ہوگا صدق نہیں کرے گا کون المعطی بہ، جس کام کو انجام دیا گیا ہے وہ مطابق للمامور بہ، وہ مامور بہ کے مطابق. بھائی حیض کے دنوں میں امر آ ہی نہیں سکتا. جب حیض کے دن میں امر نہیں آئے گا مشاہد، تو حیض والے دنوں کی نماز مامور بہ ہے ہی نہیں. ماتی بہ تو ہے عورت نے جو انجام دیا، لیکن مامور بہ ہے ہی نہیں کہ مطابق ہو یا نہ ہو. لعدم الامر، اس لیے کہ امر نہیں ہے. وہ بالتالی، اور جب امر نہیں ہے تو لا یکون مسکتن، تو اس نماز کو آپ جو ہے مسکت نہیں کہہ سکتے ہیں. للاعادۃ والقضاء، کہ بھائی یہ کہتی ہے کہ اعادہ بھی نہیں کرو اور قضا بھی نہیں کرو، نہیں امر ہی نہیں ہے، تو نتیجے میں اعادے اور قضا کے سکوت کی بات بھی نہیں ہوگی. وہ بے عبارت اخرى، بھائی دوسرے آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتاتے ہیں مشاہد صاحب، جب نہیں آئی ہے تو نہیں دلالت کرتی ہے کہ مولا کو یہ کام پسند نہیں ہے. اور پھر اگر اسی کام کا مولا امر کرے تو یعنی یہ کام مولا کو پسند ہے. الحمدللہ مولا تو رئیس العقلاء، اگر مولا نبی کریم کو کہیں، اگر خدا کو کہے تو وہ خالق العقل، وہ تو عقل کا خالق. کیا وہ ایسا کام کر سکتا ہے؟ آپ ایک ہی ٹائم پہ کہیں یہ گلاس مجھے پسند نہیں ہے، پھر کہیں کہ یہ گلاس مجھے پسند ہے. آپ نہیں کہہ سکتے تو مولا کیسے کہہ سکتا ہے؟ بھائی نہیں کی یعنی مولا کو یہ کام پسند نہیں ہے، اس کا امر نہیں ہو سکتا. اگر امر ہے تو پھر نہیں ہو سکتی. یہ دونوں چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. ان صحت، بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا عمل صحیح ہے، صحیح کب کہیں گے؟ اما لاجل وجود الامر، یا تو یہ کہیں گے کہ کیونکہ اس کا امر آیا ہے اس لیے یہ کام ہمارا کیا ہے؟ صحیح ہے. اور لوجود الملاک، یا آپ کہیں گے کہ امر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے مشاہد، لیکن اس کام میں صحت والا معیار موجود ہے. وہ معیار کیا ہے؟ المحبوبیہ، یعنی یہ پسند ہے مولا کو. وکل الامرین منتفیان، اور جس چیز کے بارے میں نہیں آئے نسیم صاحب، تو وہاں پر امر بھی جو ہے کیا نہیں ہو سکتا، اور وہ کام پسند بھی نہیں ہو سکتا. عمل اول، بھائی پہلی بات امر والی، فالامتناع اجتماع الامر و نہیں فی شیء واحد، بھائی محال ہے کہ ایک ہی چیز میں امر اور نہیں جمع ہو جائے تحت عنوان واحد، وہ بھی عنوان بھی ایک ہو. اما ثانی، باقی محبوبیت والی بات، فلان نہی یکشف عن المبغوضیہ، نہیں کشف کرتی ہے مشاہد کس بات کو؟ کہ یہ کام مولا کو ناپسند ہے. فلا یکون المبغوض مقربا، جو کام خدا کو پسند نہ ہو کیا وہ کام ہمیں خدا کے قریب کرے گا؟ وہ خدا کے قریب نہیں کر سکتا. جب خدا کے قریب نہیں کر سکتا تو اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو وہ باطل ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا. وَهَذِهِ هِيَ ضَابِطَةٌ، تو کہتے یہی قانون ہے جو ہم نے آپ کو بتایا. بھائی نہیں جب آ گئی تو وہاں امر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے،
جب نہیں آ گئی تو وہاں پر وہ اس کام کا جو اصل ملاک ہے نا، محبوبیت، وہ بھی نہیں آ سکتا. پھر دلالت نہیں علی الفساد، یہ بھائی ہمارے پاس قانون ہے کہ نہیں دلالت کرتی ہے فساد پر، وَعَدَمِهَا یا دلالت نہیں کرتی. ففی کل مورد، بس ہر وہ جگہ لا یجتمع ملاک نہیں، جہاں پر نہیں کا اصل مطلب یعنی مبغوضیت جمع نہ ہو، کس کے ساتھ؟ ملاک صحت کے ساتھ یعنی امر کے ساتھ، یا ملاک کیا ہے؟ محبوبیت ہے. یحکم علیہ بالفساد، تو جناب اس عبادت پر حکم لگایا جائے گا کس کا؟ فساد کا. صلی اللہ علی محمد و آلہ.